السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ سابق خارجہ سیکرٹری شام سرن اور شیو شنکر مینن کے بشمول 83 سابق سول سرونٹس نے اتر پردیش کے چیف منسٹر یوگی آدتیہ ناتھ کے استعفے کا مطالبہ کرتے ہوئے ایک کھلا خط لکھا اور بلند شہر میں پولیس آفیسر کے قاتلوں کے خلاف کارروائی میں ناکامی پر مرکزی اور ریاستی حکومتوں کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ اس خط میں کہا گیا ہے کہ آدتیہ ناتھ نے اس واقعے کی سنگینی اور فرقے وارانہ نوعیت کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا اور اس تشدد کے خاطیوں کی مذمت نہیں کی اور نہ ہی پولیس کو ہدایت دی کہ وہ خاطیوں کے خلاف کارروائی کرے، بلکہ ان سے کہا کہ وہ غیر قانونی گاؤ کشی کے ذمہ داروں پر توجہ دیں۔ چیف منسٹر اتر پردیش یوگی آدتیہ ناتھ نے بلند شہر میں 3 دسمبر کو گائے کی نسل کے مویشیوں کے باقیات ملنے کے بعد ہجوم کے اشتعال سے بھڑکے تشدد کو سیاسی سازش قرار دیتے ہوئے کہا کہ حکومت نے فوری کارروائی کے ذریعے اس سازش کو ناکام کر کے ریاست کو فرقے وارانہ تشدد کی آگ میں جھلسنے سے بچا لیا۔ اسمبلی کے سینٹرل ہال میں منعقد پریس کانفرنس میں یوگی نے آج کہا کہ بلند شہر کا واقعہ ریاست کو فرقے وارانہ تشدد کی آگ میں جھونکنے کی ایک منظم سازش تھی جسے قانون کے دائرے میں رہ کر ناکام بنا دیا گیا۔ یہ کام انہی طاقتوں کا تھا جنہوں نے زہریلی شراب واقعے کو انجام دیا تھا۔ اس معاملے میں کسی بھی قصورواروں کو بخشا نہیں جائے گا۔ مدھیہ پردیش اور چھتیس گڑھ کے بعد راجستھان میں بھی اپنا انتخابی وعدہ پورا کرتے ہوئے کانگریس کی سرکار نے کسانوں کا قرض معاف کر دیا۔ راجستھان میں گہلوت سرکار نے قرض معافی کے لیے 10 دن کا وقت مانگا تھا، مگر ایک ہفتے میں ہی اعلان کر دیا گیا۔ اس اسکیم کے تحت ریاست کے تمام کسانوں کا 2 لاکھ روپے تک کا زرعی قرض معاف ہوگا۔ اس فیصلے سے ریاستی خزانے پر 18,000 کروڑ روپے کا اضافی بوجھ پڑے گا۔ بلند شہر میں ہجومی تشدد کے دوران بھگوا شدت پسندوں کے ہاتھوں انتہائی بے دردی سے قتل کیے گئے پولیس انسپکٹر سبودھ کمار کی بیوہ رجنی سنگھ کے صبر کا پیمانہ لبریز ہوتا جا رہا ہے۔ انہوں نے اپنے درد بھرے انداز میں سوال کیا کہ ایک اسٹیشن ہاؤس آفیسر کو ڈیوٹی کے دوران قتل کرنے والے افراد 16 دن بعد بھی آزاد کیسے گھوم رہے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ یوگی جی سے مل کر میں نے اپنا درد بیان کیا۔ انہوں نے یقین دہانی کرائی کہ میرے شوہر کے قتل کے ملزمین کو جلد پکڑا جائے گا، مگر وہ اب بھی آزاد گھوم رہے ہیں۔ میں یوگی جی سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ وہ آزاد کیوں گھوم رہے ہیں۔ انہوں نے اس بات پر حیرت کا اظہار کیا کہ پولیس اب تک یوگیش راج کو گرفتار نہیں کر سکی۔ ممبئی کے رہنے والے نوجوان حامد نہال انصاری نے پاکستان کی قید سے آزاد ہونے کے بعد وطن واپس آنے پر اپنی ماں کے ساتھ آج وزیر خارجہ سشما سوراج سے ملاقات کی۔ وزارت خارجہ کے ترجمان رویش کمار نے نئی دہلی میں بتایا کہ 6 سال بعد پاکستان کی قید سے آزاد ہونے کے بعد وطن واپس آنے کے بعد حامد نہال انصاری کا وزیر خارجہ محترمہ سشما سوراج نے آج دہلی میں استقبال کیا۔ انصاری کل پاکستان سے اٹاری واگھا سرحد سے ہندوستان پہنچے تھے، جہاں ان کا خاندان انتظار کر رہا تھا۔ وہ امرتسر سے دہلی پہنچے اور سہ پہر وزیر خارجہ سشما سوراج سے ملنے آئے تھے۔ وزیر خارجہ سے مل کر حامد اور ان کی ماں فوزیہ دونوں جذباتی ہو گئے۔ محترمہ سوراج حامد سے گلے ملنے کے بعد ماں فوزیہ کی طرف بڑھیں تو وہ جذباتی ہو گئی اور کہا، میرا ہندوستان مہان، میری میڈم مہان، سب میڈم نے ہی کیا۔ محترمہ فوزیہ کی یہ باتیں سن کر وزیر خارجہ نے پیار سے ان کے گال پر ہاتھ پھیرا۔ اس پر حامد کی آنکھیں نم ہو گئی۔ محترمہ سشما سوراج نے کہا، برا وقت ہوتا ہے بیٹا، برا وقت ہوتا ہے، لیکن برا وقت چلے بھی جاتا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی کی ممبئی آمد پر شیو سینا کے وزراء اور پارٹی سپریمو ادھو ٹھاکرے کی غیر حاضری پر کل سے سیاسی حلقوں میں طرح طرح کی باتیں کی جا رہی ہے۔ خاص طور پر آئندہ سال ہونے والے لوک سبھا چناؤ میں شیو سینا اور بی جے پی گٹھ بندھن پر بھی طرح طرح کے سوال اٹھ رہے ہیں۔ اگرچہ اس ضمن میں بی جے پی صدر امت شاہ نے واضح طور پر کہہ دیا ہے کہ بی جے پی شیو سینا کے ساتھ مل کر انتخابات لڑے گی، لیکن اس بیان پر آج ادھو ٹھاکرے نے کہا کہ شیو سینا اپنے بل پر تن و تنہا چناؤ لڑے گی اور جہاں تک بی جے پی کے ساتھ گٹھ بندھن کا معاملہ ہے ان کے ساتھ ہم اپنی شرطوں پر اتحاد کریں گے۔ سہارنپور میں واقع عالمی اسلام تنظیم دارالعلوم نے ایک نیا فتویٰ جاری کرتے ہوئے کسی بھی شادی یا دیگر بڑی تقریب کے طور پر مردوں اور خواتین کا کھانا ایک ساتھ کرنے کو حرام قرار دیا۔ اتنا ہی نہیں، مفتیوں نے شادیوں میں کھڑے ہو کر کھانے کو بھی ناجائز قرار دیا ہے۔ شہر کے ایک محلے کے مقامی شخص نے دارالعلوم کے مفتیوں کی بینچ سے کسی بھی پروگرام یا شادی میں کھانے پینے کے اجتماعی نظام کو کرنے اور اس میں مرد اور عورت کے ساتھ کھانا کھانے اور کھڑے ہو کر کھانا کھانے کو لے کر الگ الگ سوال پوچھے تھے۔ اس کے جواب میں بینچ نے صاف طور پر کہا کہ اجتماعی طور پر مردوں اور عورتوں کا ایک ساتھ شامل ہو کر کھانا کھانا اسلام میں حرام ہے۔
مفتیوں نے مسلمانوں کو اس سے بچنے کی نصیحت بھی دی ہے۔ وہیں شادی یا کسی بھی پروگرام میں کھڑے ہو کر کھانا کھانے کے سوال پر مفتیوں نے کہا کہ یہ غیروں کی تہذیب ہے، اسلامی تہذیب نہیں ہے، اس لیے کھڑے ہو کر کھانا کھانا سراسر ناجائز ہے۔ ممبئی شہر میں مشہور فلم اسٹار دلیپ کمار کی ملکیت کو اپنی ملکیت قرار دے کر انہیں اپنے بنگلے سے بے دخل کرنے کی کوشش کرنے والے بلڈر بھوجوانی اور اس کے ساتھیوں کے خلاف بالآخر کیس درج کر لیا گیا ہے۔ پولیس سے ملی اطلاع کے مطابق مشہور فلم اداکار یوسف خان عرف دلیپ کمار کی زمین پر قبضہ کرنے اور فرضی دستاویزات تیار کر کے اس زمین پر اپنا مالکانہ حق پیش کر کے باندرا اور اندھیری کلکٹر آفس میں جعلی دستاویزات پیش کرنے، شکایت کنندہ اداکار دلیپ کمار کی اہلیہ سائرہ بانو کو دھوکہ دینے کے الزام میں اقتصادی دستہ EOW نے سمیر بھوجوانی کے خلاف کیس درج کر لیا ہے اور اس کی ضمانت پر رہائی بھی ہوئی۔ مدھیہ پردیش اور چھتیس گڑھ کی کانگریس حکومتوں کی طرف سے کسانوں کی قرض معافی کا اعلان کیا جا چکا ہے، جس کے بعد BJP حکمران ریاست گجرات میں 6 لاکھ بقایا داروں کے بجلی کا بل اور آسام میں 8 لاکھ کسانوں کا قرض معاف کرنے کا فیصلہ لیا گیا ہے۔ BJP حکومت کے ان فیصلوں پر کانگریس صدر راہل گاندھی نے طنز کسا ہے۔ انہوں نے ٹویٹ کر کے کہا کہ کانگریس گجرات اور آسام کے وزراء اعلیٰ کو گہری نیند سے جگانے میں کامیاب رہی ہے، لیکن وزیر اعظم اب بھی سو رہے ہیں، ہم انہیں بھی جگائیں گے۔ جموں کشمیر میں صدر راج نافذ کرنے کی منظوری مل گئی ہے۔ صدر رام ناتھ کووند نے نصف رات سے ریاست میں صدر راج نافذ کرنے کے احکامات کے اعلان پر دستخط کر دیے ہیں۔ جموں کشمیر میں BJP PDP اتحاد ٹوٹنے کے بعد 20 جون 2018 کو گورنر راج لگا دیا گیا تھا۔ بلند شہر تشدد معاملے میں 5 دسمبر کو پولیس نے جن 4 افراد کو گائے کا اسمگلر بتا کر جیل بھیجا تھا، ان کا گاؤں کشی سے کوئی لینا دینا نہیں تھا، وہ چاروں بے قصور تھے۔ اس کا انکشاف SIT کی ابتدائی تحقیقات رپورٹ میں ہوا۔ تشدد کے اہم ملزم یوگیش راج کی تحریر پر پولیس نے 7 افراد کے خلاف نامزد رپورٹ درج کی تھی، جس میں 2 نابالغ بھی شامل تھے۔ 5 دسمبر کو 4 افراد کی گرفتاری پر سوال اٹھائے گئے تھے۔ پولیس پر الزام تھا کہ سیانہ تشدد معاملے میں بے قصور لوگوں کو جیل بھیج دیا تھا۔ SIT کی تفتیش میں یہ انکشاف ہونے پر پولیس کی چاروں طرف سے بدنامی ہو رہی ہے۔ بلند شہر تشدد جہاں ریاستی حکومت کے لیے گلے کی ہڈی بنا ہوا ہے، وہیں بلند شہر پولیس نے اپنی جان بچانے کے لیے گاؤں کشی میں فرضی گرفتاریاں ظاہر کر کے 4 بے قصور لوگوں کو جیل بھیج دیا تھا، جبکہ SIT کی جانچ میں چاروں ملزمین کے تشدد سے پہلے ہوئی گاؤں کشی میں شامل نہ ہونے کی تصدیق ہوئی ہے۔ سعودی عرب کی تاریخ کا سب سے بڑا بجٹ منظور کر لیا گیا ہے، جس کا حجم 11 خرب 6 ارب ریال یعنی 295 ارب ڈالر ہے۔ سعودی فرمان روا شاہ سلمان بن عبدالعزیز کی زیر صدارت کابینہ کا خصوصی اجلاس ہوا، جس میں شاہ سلمان نے مالی سال 2019 کے بجٹ کی منظوری دی۔ ترکی کے دورے پر موجود چیف جسٹس آف پاکستان میاں ثاقب نثار نے ترک صدر رجب طیب اردغان سے ملاقات کی اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا۔ واضح ہے کہ چیف جسٹس میاں ثاقب نثار ترکی کی آئینی عدالت کے صدر کی دعوت پر سرکاری دورے پر ترکی میں ہیں، جہاں انہوں نے خونیا میں ترک صدر سے ملاقات کی۔ قائد اپوزیشن تلنگانہ قانون ساز کونسل محمد علی شبیر کی قیادت میں ایک وفد نے آج صدر نشین قانون ساز کونسل سوامی گوڈ سے ملاقات کرتے ہوئے کانگریس کے 2 منحرف اراکین کونسل دامودر ریڈی اور MS پربھاکر کو کونسل کی رکنیت سے نااہل قرار دینے کا مطالبہ کیا۔ کانگریس امیدوار کی حیثیت سے منتخب ہونے کے بعد دامودر ریڈی اور MS پربھاکر انحراف کرتے ہوئے TRS میں شامل ہو گئے تھے۔ محمد علی شبیر آج اسمبلی میڈیا ہال میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ان 2 اراکین کونسل نے حالیہ انتخابات میں کانگریس امیدواروں کے خلاف مہم چلائی تھی۔ GHMC کمشنر M دانا کشور نے آج صبح اپولو ہاسپٹل جوبلی ہلز کا دورہ کیا۔ وہاں انہوں نے دیکھا کہ اپولو ہاسپٹل کے باب داخلے پر ہاسپٹل سے پانی کو روڈ پر چھوڑا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے وہاں کی BT روڈ کو نقصان پہنچ رہا ہے، جس پر کمشنر نے متعلقہ عہدیداروں کو برسر موقع حکم دیا کہ اپولو ہاسپٹل کے خلاف فوری جرمانہ عائد کیا جائے۔ اس کے ساتھ ہی خیرتآباد زونل کمشنر نے اپولو ہاسپٹل انتظامیہ کو 2 لاکھ روپے جرمانہ ادا کرنے کی نوٹس جاری کی۔ پانی چھوڑنے سے BT روڈ خراب ہو جانے سے مریضوں کو دواخانہ پہنچنے اور ایمرجنسی خدمات میں خلل کو دیکھتے ہوئے یہ جرمانہ عائد کیا گیا۔ کارگزار صدر تلنگانہ راشٹر سمیتی KT راما راؤ نے پارٹی قائدین و کارکنوں سے فہرست رائے دہندگان میں ناموں کے اندراج کے لیے دیے جا رہے تازہ ترین موقع سے استفادہ کرنے کی ہدایت دی۔ آج تلنگانہ بھون میں پارٹی کے جنرل سیکریٹریز کے ساتھ منعقدہ جائزہ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے KTR نے کہا کہ 22 تا 24 دسمبر اسمبلی حلقے کی سطح پر پارٹی کارکنوں کے ساتھ مشاورتی اجلاس منعقد کرتے ہوئے موجودہ سیاسی حالات کا جائزہ لیں اور فہرست رائے دہندگان میں اصلاح کے موضوع کو اصل ایجنڈا بنائیں۔
سال نو کے موقع پر کمشنر سٹی پولیس انجنی کمار نے پولیس کے اعلیٰ عہدیداروں اور بار اینڈ ریسٹورنٹس، 3 اسٹار ہوٹلز، کلبز اور پبز کے مالکین اور انتظامیہ کے ساتھ آج شام ایک اجلاس منعقد کیا۔ کمشنر پولیس نے بار اینڈ ریسٹورنٹس کے مالکین و انتظامیہ سے کہا کہ رات 1 بجے اپنے کاروبار بند کر دیے جائیں اور پارکنگ و کھلی جگہوں پر CCTV کیمرے اور سیکورٹی کے مناسب انتظامات کیے جائیں۔ اجلاس کے بعد کمشنر پولیس نے پریس کانفرنس کو مخاطب کرتے ہوئے بتایا کہ بار اینڈ ریسٹورنٹس، پبز کے ذمہ داروں اور پروگرام آرگنائزرز کو سخت انتباہ دیا گیا ہے کہ پارٹی میں منشیات اور دیگر نشہ آور اشیاء کے استعمال کی اطلاع پر انتظامیہ کے خلاف سخت قانونی کارروائی کی جائے گی۔ انتظامیہ کو چاہیے کہ وہ پارکنگ اور دیگر مقامات پر ڈرگز فروخت کرنے والوں پر سخت نظر رکھیں اور فروخت پر فوری پولیس کو مطلع کریں۔ مرکزی حکومت کی جانب سے بیک وقت 3 طلاق سے متعلق آرڈیننس لائے جانے کے بعد ریاست تلنگانہ کے دارالحکومت حیدرآباد کے محمدی لائن کے ساکن ایک شخص نے اپنی بیوی کو سیل فون پر بیک وقت 3 طلاق دے دی، جس کے بعد خاتون نے سینٹرل کرائم اسٹیشن CCS سے رجوع ہوتے ہوئے اس کے خلاف شکایت درج کروائی۔ اس خصوص میں پولیس ذرائع نے بتایا کہ ٹولی چوکی محمدی لائن کے ساکن محمد مزمل شریف کی شادی، جو ایک خانگی اسکول جیمز ہائی اسکول کے پرنسپل بتائے گئے ہیں، 6 جنوری 2017 کو سمیہ سے ہوئی تھی۔ انہیں حال ہی میں ایک لڑکی دولت ہوئی جو 10 ماہ کی بتائی گئی ہے۔ خاتون کی شکایت کے مطابق لڑکی کی پیدائش کو لے کر سخت ناراض شوہر کی جانب سے گزشتہ کچھ عرصے سے بیوی کو مسلسل ہراسانی کا سلسلہ شروع ہو گیا، جس سے دل برداشتہ ہو کر خاتون اپنے والدین کے مکان چلی گئی، لیکن بالآخر شوہر نے اپنی بیوی کو فون کرتے ہوئے 3 طلاق دے دی۔ خاتون کا کہنا ہے کہ شوہر نے فون پر اسے گالی گلوچ بھی کی اور 3 طلاق کا اعلان کیا۔ یہ تمام گفتگو ان کے فون میں محفوظ ہیں۔